بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 7 محرم الحرام شہدائے کرب و بلا کے لیے کیسا دن ثابت ہوا؟ 7 محرم الحرام کے حوالے سے جب بھی ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور بے اختیار 7 محرم الحرام کی صبح سے جو واقعات شروع ہوئے ان پہ رونے کا دل کرتا ہے، تڑپنے کا دل کرتا ہے۔ 7 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے عمر بن سعد، جو اس وقت تک جس کے ساتھ اور جو فوجیں ابن زیاد نے بھیجی ان کی تعداد تاریخ کی مستند کتابوں کے مطابق 25 سے 30 ہزار تک ہے، اور دوسری طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد مختلف روایات ہیں، 72 بھی، 77 بھی، 73، 114 کی، لیکن سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو قول ہے اس کے مطابق 145 لوگ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ سوچئے دنیا میں ایک طرف 145 بندے ہوں اور ایک طرف 25-30 ہزار کی فوج ہو، اسلحے سے لیس ہو، کیا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کوئی جنگ بنتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر کربلا میں وہ لوگ جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس اعلیٰ ہستی سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے معصوم ساتھیوں کے اوپر کیوں ٹوٹ پڑے؟ یہ ایک سوال ہے جو قیامت تک دنیا اس کا جواب تلاش کرتی رہے گی، اور شاید ہم اس منطقی جواب تک نہ پہنچ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں مشیت ازدی کار فرما تھی، کیونکہ عقل کی بساط میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ پھر دیکھیے کہ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم کے مطابق عمر بن سعد نے حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جو پہلے ہی 5 دن سے بڑی مشکل سے پانی دریا سے لا رہے تھے، فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ ہر طرح کی رسد قافلہ حسینی کے لیے مکمل طور پہ بند کر دی گئی، اور سینکڑوں فوجی دستے دریا کے کنارے تعین کر دیے گئے کہ حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھی پانی کی ایک بوند بھی نہ لے سکے۔ وہ دریائے فرات جس سے دنیا کا ہر جانور، ہر پرندہ، ہر درندہ، حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک بھی پانی پی سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اس دریا کے پانی کا ایک قطرہ لینا بھی ممنوع کر دیا گیا۔ آج ہم بڑے چیختے چلاتے ہیں، ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، کہ جی اس نے ہمارا پانی بند کر رہا ہے، سنتاس معاہدے کی مخالفت کر رہا ہے۔ کبھی سوچئے گا یہاں تو بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اپنے دریا بھی ہیں، اس کے باوجود ہم انڈیا کو کتنا بڑا کرمنل سمجھتے ہیں کہ یار پانی بند کرنا، جنگ کرنی کسی اور طور پہ کرو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج انڈیا نے پانی کی بندش کا جو طریقہ اگر کہیں سے سیکھا ہے تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے بھی یزید ابن زیاد اور عمر سعد کی حرکتوں سے سیکھا ہے، کیونکہ تاریخی حوالے سے جو پہلی پانی کی باقاعدہ انسانیت کے لیے بندش وہ کربلا کے میدان میں کی گئی، اور آج بھی کربلا والوں کو ماننے کے لیے اس سرزمین پاکستان میں سید الشہداء کا ہر شخص عاشق ہے۔ آج اس دھرتی کے لیے بھی وہی کام آج کے دور کا یزید ہمارا پانی بند کر کے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، ہمیں 100 سہولیات میسر ہیں، لیکن وہاں کربلا کے میدان میں ایسی کوئی سہولت نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی ڈیم، نہ کوئی ٹیوب ویل، نہ کوئی اس وقت بارش ہوئی، ریگستان ہے، اور معصوم نازنین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چمنستان کے بچے، معصوم جوان، وہ پانی کو ترس رہے ہیں۔ یوں 7 محرم الحرام کو اس خانوادے کے لیے ایک قیامت صغریٰ کا ساماں تھا، پانی نہیں تھا، اور ہر لحاظ سے سید الشہداء علیہ السلام نے اس دن بھی کوشش کی
سفارتی سطح پر، اخلاقی سطح پر، کہ کوئی صورت ایسی نکال لی جائے کہ یا پانی ہمیں مل جائے یا وہاں سے انہیں جانے کے لیے موقع دیا جائے۔ آپ نے 3 آپشن وہاں پہ صلح کے لیے پھر پیش کر دیے۔ ایک کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، امت مصطفیٰ کا خون نہیں بہنا چاہیے، میں واپس مکہ یا مدینہ چلا جاتا ہوں۔ دوسری صورت پیش کی کہ میں سیدھا دمشق چلا جاتا ہوں، ڈائریکٹ یزید سے مل کر اس سے معاملات طے کرتا ہوں۔ تیسرا، اگر یہ دونوں صورتیں نہیں بنتی تو کسی محاذ جنگ پر چلا جاتا ہوں جہاں میں اسلامی فوج کے ساتھ مل کے لڑوں گا دشمنان اسلام کے مقابلے میں۔ لیکن ظلم کی انتہا دیکھیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یہ آخری ساری سجیشنز بھی یہ کہہ کے رد کر دی گئیں کہ صرف اور صرف یزید کی بیعت کی صورت میں نجات ہے، یعنی کہ یزید کو ایک مطلق العنان آمر بنا کے پیش کیا گیا اور دھرتی کا نا خدا بنا کے پیش کیا گیا اور وقت کا فرعون بنا کے پیش کیا گیا۔ کیا اس دھرتی پر اللہ رب العالمین کی اس وسیع بادشاہی میں یزید کو نہ ماننا اتنی بڑی بغاوت ہے کہ دوسرے انسانوں سے آپ زندگی کا بنیادی حق چھین لیں؟ اور یہاں عام انسان نہیں ہے، خانوادہ رسول ہے، اور پھر دنیا کہتی ہے وہ امتی ہیں، وہ امیر المومنین ہیں۔ میں کہتا ہوں جو یزید کو امیر المومنین اور ابن زیاد کے چمچہ گیر ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، خدا کرے ان کی زندگی میں صرف ایک ہفتہ ایسا آ جائے کہ ان کے بال بچوں کے لیے پانی کھانا پینا بند کر دیا جائے اور کہا جائے ٹھیک ہے جی اپنے امیر کی سنت پہ عمل کرو، میں دیکھوں گا کیسے تم اس کے بعد نام لوگے اس کا۔ 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا کر، ہر گھنٹے بعد پانی کا گلاس پی کر، کس منہ سے تم ان ظالموں کا ذکر کرتے ہو کہ انہوں نے جناب ٹھیک کیا جی۔ اللہ کریم کی ذات نادانیوں سے نکل کر ہمیں دانائی کی زندگی عطا فرمائے، عقل، فہم اور شعور عطا فرمائے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی اس قربانی کو آج بھی راہ مثال بنا کر ہمیں اپنی راہ حیات کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔